بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اور آخرکار کپتان نے ایسا چھکا مارا ہے کہ گیند سٹیڈیم سے باہر جا چکی اور اب گیند مل بھی نہیں رہی۔ پی ڈی ایم والے ڈھونڈ رہے ہیں کیا کریں، کس طرح سے اب عمران خان کا مقابلہ کریں۔ بہت کہا گیا کہ جناب یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، کچھ اور ہو جائے گا، بڑی ملاقاتیں ہوتی رہیں، پیچھے سے جناب صدر صاحب کو پیغامات جاتے رہے، بڑا کچھ ہوا۔ اور میں آپ سے عرض کر چکا تھا کئی ویڈیوز میں، مسلسل ہم یہ بات کر رہے تھے کہ عمران خان صاحب دسمبر سے آگے معاملہ نہیں جانے دیں گے۔ بہت سی باتیں ہو رہی تھیں کہ فروری، اس طرح سے ذرائع سے خبریں آ رہی تھیں، یہ تجویز ہے، اور بڑی تجاویز تھیں، وقت چاہیے، آپ کو گرفتار کر لیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، بہت سی دھمکیاں بھی دی گئیں۔ لیکن عمران خان صاحب نے واضح طور پر اعلان کر دیا کہ 23 دسمبر کو جمعۃ المبارک کے دن اسمبلیاں تحلیل ہو جائیں گی۔ خیبر پختونخوا اور پنجاب کی اسمبلیاں تحلیل کرنے کا عمران خان صاحب نے اعلان کر دیا۔ اب اس اعلان کے ساتھ ہی الیکشنز میں جانا پڑے گا۔ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، یہ الیکشنز کا اعلان ہے۔ پی ڈی ایم جتنا مرضی زور لگا لے، الٹی چھلانگیں لگائے، سیدھی چھلانگیں لگائے، ادھر سے پھدک کے ادھر جائے، ادھر سے پھدک کے ادھر جائے، جو مرضی کر لے، جناب اب تو الیکشنز ہو کے رہیں گے۔ عمران خان صاحب نے جو خطاب کیا ہے قوم سے، اس میں آپ دیکھیے کہ پرویز الہی صاحب بھی موجود تھے اور محمود خان بھی، خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ اور پنجاب کے وزیر اعلیٰ دونوں موجود تھے۔ اور پھر میں دیکھ رہا تھا بہت سی باتیں ہونے لگ گئیں، کیونکہ یہ تھا کہ شاید عمران خان نہیں کریں گے، شاید عمران خان نہیں کریں گے، ڈر جائیں گے، فلاں ہو جائے گا، نہیں کچھ مصلحت کام آ جائے گی، فلاں۔ اب دیکھیے نا کہ ایک طرف کیا ہو رہا تھا کہ ابھی آج ہی خبر چلی کہ جی عدم اعتماد کی ہم لے آئیں گے پرویز الہی کے خلاف، اور ہم اسپیکر کے خلاف لے آئیں گے، وہ بھی کچھ نہیں بنے گا، اس پر ہم آنے والی ویڈیو میں کسی میں بات کریں گے۔ لیکن پھر یہ باتیں شروع ہو گئی، جی باڈی لینگویج ٹھیک نہیں تھی پرویز الہی کی، بڑے پریشان تھے۔ بھائی وہ پریشان ہو، جیسے بھی ہو، اعلان ہو گیا، کہانی ختم ہو گئی۔ اب جمعے تک اس لیے بھی ہے کہ اس سے پہلے قومی اسمبلی میں جائیں گے۔ خود عمران خان صاحب نے اعلان کر دیا کہ ان کے لگ بھگ 123 لوگ ہیں، وہ جا کر پی ڈی ایم کا، راجہ پرویز اشرف کا یہ بھی شوق پورا کر دیں گے۔ سب اپنی سیٹس پہ کھڑے ہو کر باقاعدہ بتائیں گے کہ جناب حضور ہم استعفے دے چکے ہیں، ہمارے منظور کر لو، سن لو، ریکارڈ کا حصہ بنا لو۔ ایک ایک اٹھ کر بول دے گا ہاتھ ہلا کر، تاکہ ان کی تسلی تشفی ہو جائے۔ تو وہاں بھی قومی اسمبلی میں، خیبر پختونخوا میں، پنجاب میں، سندھ میں، بلوچستان میں، جب سب جگہوں سے نکل جائیں گے تحریک انصاف کے لوگ، اور خیبر پختونخوا اور پنجاب کی تو اسمبلیاں تحلیل ہو جائیں گی، تو لگ بھگ 66% جگہوں پر جب الیکشن ہوگا تو پھر کیا ماحول ہوگا۔ زیادہ سے زیادہ یہ ہو سکتا ہے، اب بہت سے کھیل، بڑے پیغامات گئے کہ جناب آپ کو الیکشنز نہیں ملیں گے، آپ یہ اسمبلی میں تحلیل کر دیں، بڑا ڈرایا گیا عمران خان کو۔ لیکن اب آئین بڑا واضح ہے، زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ جناب پروونشل اسمبلیز میں خیبر پختونخوا اور پنجاب میں الیکشنز ہو جائیں اور قومی اسمبلی میں نہ ہو۔ زیادہ سے زیادہ یہ ہو سکتا ہے، زیادہ سے زیادہ قومی اسمبلی سے مراد یہ ہے کہ جنرل الیکشن وفاقی سطح پر نہ ہو نیشنل اسمبلی کے، لیکن وہ 123 کا کیا کریں گے آپ؟ تو بہرحال عمران خان صاحب نے تو یہ تک کہا کہ یہ اکتوبر میں بھی نہیں کرائیں گے الیکشن۔ اب پریشر ایسا آ جائے گا۔ اب دیکھیے نا کس طرح سے بکھلاہٹ تھی، مریم اورنگزیب صاحبہ کتنی پریشان تھیں، گھبرائی ہوئی تھیں، بات نہیں صحیح طرح ہو رہی تھی، یہ چیز یہ توشہ خانہ سے ہٹانے کے لیے، یہ وہ ہے، ان کو اسی کی پڑی ہوئی ہے، کتنی انویسٹمنٹ ہم نے اس میں کی، کتنے صحافیوں کو ساتھ ملایا، کتنے میڈیا کو ساتھ ملایا، ہم نے بلڈ کیا۔ عمران خان نے جناب ایسا کھیل دیا ہے، ایسا گیم ہی پلٹ دی ہے۔ اور 23 تاریخ جناب بس اب ان پر بہت زیادہ بھاری ہے، یہ سارے دن یہ لے آئیں، شوق پورا کر لیں، عدم اعتماد لانی ہے اسپیکر کے خلاف، پنجاب وزیر اعلیٰ کے خلاف، جو کرنا ہے کر لیں، جتنی یہ بھاگ دوڑ سازشیں جو کر سکتے ہیں کریں، اور وہ کیا کر سکتے ہیں اس پر بھی ہم آگے بات کریں گے۔ لیکن عمران خان صاحب نے بڑے زبردست طریقے سے، بڑے تحمل کے ساتھ اور اپنی بات پر کھڑے رہ کر یہ بتا دیا ہے کہ یہ جو کہہ رہے تھے نا کہ جی اوہو، ابھی بھی میں دیکھ رہا تھا جی رانا ثناء اللہ جی لے لیں گے، جی یو ٹرن لے لیں گے، فلاں تک لے لیں گے، یہ ابھی تک کہہ رہے تھے جی اعلان نہیں کیا، اور یہ بھائی ایک طرف تو کھڑے ہو۔ کہیں کہہ رہے ہیں اسد اقبال کہ ہم مٹھائیاں بانٹیں گے، کہیں حمزہ شہباز کہہ رہے ہیں کہ جی نہیں بڑا برا کیا ہے، ہم آئین و قانونی جنگ لڑیں گے، کہیں رانا ثناء اللہ چیلنج کر رہے تھے اگر مگر چھوڑو اسمبلیاں تحلیل کرو، اب وہ کہہ رہے ہیں جی نہیں یو ٹرن لے لیں گے، یہ ہو جائے گا۔ کچھ سمجھ نہیں ان کو آ رہی، ان کو تو اب 8 مہینے سے سمجھ نہیں آ رہی۔ عمران خان صاحب نے یہ بھی بتا دیا ہے کہ یہ سارا کچھ کیا کس طرح، یہ سارے مسلط کس طرح ہوئے، وہ بھی بتا دیا ہے۔ تو اب میں جلدی سے اس طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے ساری کہانی بتا دی ہے، رجیم چینج کیسے ہوا، سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ، ان پر شدید تنقید کی ہے عمران خان صاحب نے، اور ان کے حوالے سے بھی بتایا ہے۔ اچھا، اب
عمران خان صاحب نے کہا جی الیکشن کمشنر نے نواز شریف کے ساتھ بیٹھ کر 8 سیٹیں چنی جو ہماری سب سے کمزور نشستیں تھیں، جہاں پی ڈی ایم کو ووٹ دگنا تھا۔ ہماری باشر قوم ہے، پتہ ہوتے ہوئے کہ میں اسمبلی نہیں جاؤں گا، اس کے باوجود میری قوم نے مجھے تمام 8 نشستوں پر کامیابی دلائی۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ ہم اپنی 2 اسمبلیوں کو اپنے ملک کے لیے قربان کرتے ہیں، اور اس لیے کرتے ہیں کہ جب اسمبلیوں سے نکلیں گے تو 66% پاکستان میں انتخابات ہوں گے، عقل کہتی ہے کہ عام انتخابات کروا دیں۔ انہوں نے کہا میں نے وکیلوں سے پوچھ لیا ہے، یہ الیکشن کمیشن کے ذریعے کوشش کریں گے کسی طرح انتخابات میں تاخیر ہو جائے، لیکن آئین اس کی بالکل اجازت نہیں دیتا کہ انتخابات 90 دن سے آگے ہوں۔ سابق وزیر اعظم نے کہا کہ ہم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اپنی قوم کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مایوسی گناہ ہے۔ یہ دیکھیے اس وقت میں آپ کو خود بتا رہا ہوں، جتنے لوگ ہیں ہمارے معاشیات اور جو بھی بات کرتے ہیں کہتے ہیں جی ہم نے اتنی مایوسی کبھی نہیں دیکھی، ہم کوئی بات سوشل میڈیا پہ کرتے ہیں، نیچے جتنے کمنٹس ہوتے ہیں، جتنا بھی ٹائم لائن پہ آپ کو نظر آئے، جو بھی بات ہے، اتنی مایوسی کبھی پاکستان میں نہیں تھی۔ لیکن عمران خان دیکھیے کمال کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ مایوسی گناہ ہے، آپ مایوس ہو کر گھر بیٹھ جائیں، یہ آپ کسی اور ملک چلے جائیں، یہ میری نظر میں انسان اپنی ڈیوٹی سے بھاگتا ہے۔ آپ سب کی اصل ڈیوٹی یہ ہے کہ آپ سب کھڑے ہوں اور ہم ان چوروں اور کرپٹ نظام کا مقابلہ کریں۔ یہ ہمارا ملک ہے، ہمارا گھر ہے، اگر کوئی اس میں خرابی ہو رہی ہے کہ اس کو تباہ کر رہا ہے، توڑ رہا ہے، کوئی ڈاکہ ڈال رہا ہے، تو یہ نہیں ہم اب چھوڑ کر چلے جائیں گے، ہم اس کو ٹھیک کریں گے، ہم بہتر کریں، ہم مقابلہ کریں گے۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ ہم آئین اور قانون کے اندر رہتے ہوئے الیکشن کے ذریعے ان کو سبق سکھائیں۔ میں نہیں چاہتا یہاں سری لنکا جیسی صورتحال ہو کہ لوگ سڑکوں پر آ جائیں اور توڑ پھوڑ ہو، میں ان انتخابات کے ذریعے شکست دینا چاہتا ہوں۔ عمران خان نے کہا کہ ان کو ایسی شکست دیں کہ ہمیشہ کے لیے ان چوروں کا نام و نشان یہاں سے چلا جائے، اور تب ہوگا جب آپ سب اس کو اپنی ذمہ داری لے کر باہر نکلیں گے۔ میں 3.5 سال حکومت میں رہا، اس کے باوجود کہ دیوالیہ حکومت ملی، اس کے باوجود کہ ہمارے پاس تجربہ ہی نہیں تھا، ہم پہلی دفعہ حکومت میں آئے تھے، ایک کے بعد دوسرا بحران تھا، صدی میں ایک دفعہ آنے والا کورونا جیسا بحران بھی آیا، اس کے باوجود ہماری معاشی کارکردگی سب سے بہتر تھی۔ اب ملک اس وقت اٹھے گا جب بڑے اور مشکل فیصلے ہوں گے۔ مشکل فیصلوں کا مطلب ملکی اداروں کو ری اسٹرکچر کریں، اس ملک میں انصاف قائم کریں۔ اگر اللہ بھاری اکثریت دیتا ہے تو تب آپ یہ سب کچھ کر سکتے ہیں، اس ملک میں اصلاحات کر سکتے ہیں، ادارے ٹھیک کر سکتے ہیں۔ ہم نے اتنی بڑی حکومت بنا دی جو ہمیں آگے نکلنے نہیں دیتی، ہر جگہ رکاوٹیں کھڑی ہو گئیں۔ ہم نے کافی کچھ تبدیل بھی کیا۔ ہم کسی طرح برآمدات بڑھانا ہے، ہمیں اس حکومت کا اس کا منصوبہ بنایا ہوا ہے، یعنی کس طرح برآمدات بڑھانی ہے، کس طرح بہتر کرنا ہے ملک کو۔ اسی طرح اسمال اینڈ میڈیم انڈسٹری کو کیسے کھڑا کرنا ہے جو اصل روزگار دیتی ہے اور دولت میں اضافہ ہوتا ہے۔ زراعت کے حوالے سے چین سے بات کر چکے تھے کہ نئی ٹیکنالوجی لے کر آئیں، بدقسمتی سے کورونا کی وجہ سے 2 سال چین بند ہو گیا۔ اگر ہم اپنی زرعی پیداوار دگنی کر لیں تو آپ یہ سمجھیں کہ پاکستان میں یہ انقلاب آ جائے گا۔ ہم اس ملک کو اٹھا سکتے ہیں، لیکن وہ حکومت اٹھائے گی جس کے پاس مینڈیٹ ہو، جس کے پاس عوام کی طاقت ہو۔ اللہ کے بعد اس ملک میں جو وارث عوام ہیں، عوام نے قوم بن کر اس مشکل وقت سے نکلنا ہے، اور تب نکلیں گے جب اس ملک میں صاف اور شفاف انتخابات ہوں۔ اس کے لیے اب ہماری جد و جہد جاری رہے گی۔ میں چاہتا تھا کہ آج قوم کے سامنے یہ رکھوں کہ ہم اس سٹیج پر پہنچے کیسے، ہماری اپنی حکومتیں ہیں، لیکن ہم کیوں اس نتیجے پر پہنچے ہیں، یعنی ہم حکومتیں چھوڑ رہے ہیں پنجاب کی اور خیبر پختونخوا کی۔ اگر ہمیں اپنی حکومتیں بھی قربان کرنا پڑیں اس ملک کے اندر، جب تک صاف اور شفاف انتخابات نہیں ہوں گے، ہم سب کو خوف ہے کہ ملک ڈوب رہا ہے۔ آج ہماری انڈسٹری بند ہو رہی ہے، ہم نے مراد دے کر انڈسٹری بڑھائی، ہمارے ٹیکسز بڑھ رہے تھے، ہم نے ریکارڈ برآمدات کی، ہم نے اپنے کسانوں کی مدد کی۔ آج ملک میں مایوسی کا یہ عالم ہے کہ 7 مہینے میں 7 لاکھ پاکستانی ملک چھوڑ کر باہر چلے گئے، اس میں انجینئر، ڈاکٹر سمیت دیگر ہنرمند لوگ تھے۔ میرا سوال ہے کہ جب یہ ملک ترقی کر رہا تھا، ہم نے پہلے سال پاکستان کو سنبھالا اور پھر پاکستان کی شرح نمو میں اضافہ کیا، حالانکہ کورونا کی وبا بھی تھی جس کی وجہ سے پوری دنیا متاثر ہوئی۔ پی ٹی آئی کے چیئرمین کا کہنا تھا کہ میرا آج سوال یہ ہے کہ اس رجیم چینج کا ذمہ دار کون تھا؟ جب معیشت بڑھ رہی تھی، کیا وجہ تھی کہ حکومت کو گرا کر چوروں کی حکومت کو اوپر بٹھایا گیا؟ کون جواب دے گا کہ معیشت کو جو اوپر جا رہی تھی اس کی جگہ آج وہ حالات ہے کہ دنیا کہہ رہی ہے کہ پاکستان کو اگر قرضے دیں تو قرضے واپس کرنے کا ڈیفالٹ ریٹ 100% ہے، ہمارے دور میں یہ 5% تھا۔ گزشتہ سال کے مقابلے میں پاکستان میں غیر ملکی سرمایہ کاری آدھی رہ گئی۔ ہم نے بیرون ملک پاکستانیوں کی مدد کی تھی، پاکستان کی تاریخ میں بیرون ملک پاکستانی سب سے زیادہ ڈالر بھیج رہے تھے۔ آج بے روزگاری بڑھ رہی ہے، ملک کا یہ حال ہے کہ نہ باہر سے کسی کو اس حکومت پر اعتماد ہے، اور پاکستان کے 88% بزنس مین کہتے ہیں کہ ہمیں اس حکومت پر اعتماد ہی نہیں۔ اگر انہوں نے معیشت کو سنبھالا ہوتا تو کہتے چلے ٹھیک ہے اپنا ٹائم پورا کر لیں، لیکن ملک تو نیچے جا رہا ہے۔ مجھے خوف ہے کہ یہ ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے۔ حکومت کے پاس کوئی روڈ میپ نہیں ہے، یہ صرف ایک چیز چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح الیکشن میں تاخیر کریں، اس لیے نہیں کہ انہوں نے معیشت کو اٹھا دینا ہے، اس لیے تاخیر کرنا چاہتے ہیں کہ انتخابات سے خوف زدہ ہیں۔ انہیں ڈر ہے کہ جب بھی الیکشنز ہوئیں گے یہ ہار جائیں گے، اپنے آپ کو بچانے کے لیے ملک کو تباہ کر رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اکتوبر میں بھی انتخابات نہیں کروائیں گے۔ الیکشن کمشنر ان کے ساتھ ملا ہوا ہے، وہ ان کو طریقے بتائے گا کہ الیکشن میں کیسے تاخیر کی جا سکتی ہے۔
इमरान खान ने कहा कि किसी ने चलती हुई हुकूमत को साजिश करके बैरूनी साजिश का हिस्सा बनकर गिराया। इसका जिम्मेदार कौन है? इसका एक आदमी जिम्मेदार है, इसका नाम है साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा। पहली दफा इमरान खान साहब ने बरह रास्त इस तरह के जुमलों के साथ इल्जाम लगाया। इनका कहना था कि मैं इसके खिलाफ बात इसलिए नहीं कर रहा था क्योंकि यह आर्मी चीफ था। आर्मी चीफ के खिलाफ इसलिए बात नहीं कर सकते क्योंकि फौज का बुरा नाम ना हो जाए, और हम चाहते हैं कि फौज मजबूत हो ताकि हम आज़ाद मुल्क रह सकें। इसलिए हम चुप करके बैठे रहे और ये सारे तमाशे देखते रहे कि कैसे साजिशें हुई, कैसे लोगों को बताया गया। इमरान खान ने कहा कि ये जो सारी साजिश हुई थी किसी और को ना कहें, एक आदमी फैसला करता है। वो उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड बाजवा थे, इन्होंने हमें हटाने का फैसला किया। इसके पीछे क्या वजह थी कि उन्होंने हुकूमत गिराई? जिस तरह मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने बताया कि बलूचिस्तान अवामी पार्टी, MQM और शाहज़ैन बुगटी को सबको पता था कि इन्हें एस्टैब्लिशमेंट से जिधर जाने का हुक्म मिलेगा इन्हें वहां जाना है, इसको इधर भेज दिया और हुकूमत गिर गई। इमरान खान ने कहा कि जब हुकूमत गिर गई, जब इनको इस चीज़ का इल्म हुआ कि अवाम हमारे साथ आकर खड़े हो गए हैं, 10 अप्रैल को अवाम सड़कों पर निकल आए और लोगों ने इन चोरों को मुस्तरद कर दिया, बल्कि हमारी मकबूलियत बढ़ना शुरू हो गई। बाद में जब ज़िमनी इंतखाबात करवाए गए तो मौजूदा हुकूमत को जिताने के लिए रियासती मशीनरी के साथ पूरी कोशिश की गई, इसके बावजूद ये हार गए। कौम ने अपना फैसला सुना दिया। अफसोस की बात है जनरल रिटायर्ड बाजवा, आपने गलती कर दी है। आप अक्ल कुल तो नहीं है। आप देख रहे हैं कि लोग किधर खड़े हैं, बजाय इसके कि चीज़ें ठीक करें हमारे ऊपर जुल्म शुरू किया गया। सारी कौम को पता है कि NRO 2 जनरल रिटायर्ड बाजवा ने दिया। मैं जब हुकूमत में था इन्हें कहता रहा कि ये 30 साल से चोरी कर रहे हैं, इन पर करप्शन के केसेस हैं, नैब को आप कंट्रोल करते हैं, क्यों इनके केसेस आगे नहीं बढ़ाते? साबिक आर्मी चीफ कहते रहे कि आप मुल्क की इक़्तिसादियत ठीक करें, एहतसाब को भूल जाएं। कभी कोई महज़ब माशरा इजाज़त देता है कि बड़े बड़े लोग जो अरबों की चोरी करें, आप कहें इनको NRO दे दें और छोटे चोरों को पकड़ना शुरू करें और सोचें कि आपका मुल्क तरक्की कर सकता है? शहबाज शरीफ के ऊपर 16 अरब रुपए का FIA का ओपन एंड शट केस था, इसमें कोई शक नहीं था, इसे बचाया गया। इनका साहबजादा सलमान शहबाज बाहर भाग गया था, अब वापस आया है, जिसे जैसे ही FIA ने सवाल पूछा कि नौकरों के पास अरबों रुपए किधर से आए, वो तो मुल्क छोड़कर ही भाग गया। हुकूमती इत्तेहाद ने कानून बनाया कि जिसमें लोग बच जाएं। इन्होंने नैब की कानून की दफ़ा 4 में तरमीम की, इसमें राजा परवेज़ अशरफ और शाहिद खान अब्बासी बच जाते हैं। फिर सेक्शन 5E में तरमीम की, इसमें मरीम नवाज सारी चोरी से पाक होकर निकल आई। इसके बाद सेक्शन 9 में तरमीम की, जिसके अंदर शहबाज शरीफ बच जाते हैं। फिर आगे इमरान खान ने कहा कि मुझे एक जगह जनरल रिटायर्ड बाजवा ने बताया कि आपके लोगों के ऊपर करप्शन के हवाले से हमारे पास फाइलें हैं, इनकी वीडियो बनी हुई हैं। मैंने इनसे भी कहा कि क्या हमारी एजेंसियों का काम है कि गंदी वीडियोस बनाएं या इसके खिलाफ फाइलें बनाएं? मैं वज़ीर-ए-आज़म था, मेरे घर का फ़ोन टेप किया हुआ था, इसके बाद वो लीक करते हैं, कोई नहीं पूछ रहा कि ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी है। मैं अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी से बात कर रहा हूँ, उन्होंने वो टेप चला दी। हम कोई मुल्क के दुश्मन हैं? क्या मेरे पैसे बाहर पड़े हुए हैं? क्या मैं मुल्क से कोई गद्दारी कर रहा हूँ? इमरान खान ने कहा कि इस लेवल पर नीचे गिरना था कि आज़म स्वाति के घर इनकी वीडियो भेज दी और डराया गया कि तुम्हारी फैमिली महफूज नहीं है। इनका कहना था अगर जनरल रिटायर्ड ने NRO 2 नहीं दिया तो जाकर अवाम को बताएं, हम बताएंगे कि आपने लोगों को कैसे बचाया, आपने एहतसाब होने ही नहीं दिया। इमरान खान ने कहा कि सर्वे के मुताबिक 70% पाकिस्तानी कह रहे हैं कि इंतखाबात कराओ। हमने आइन में रहते हुए हुकूमत पर प्रेशर डालने की कोशिश की कि अवाम इधर खड़ी हुई है। मुझे साजिश का पता था, मुझे हटने से 1 साल कबल ही अंदाजा हो गया था कि शहबाज शरीफ को लाने के लिए तैयार किया जा रहा है। मुझे सारा पता था कि ये क्या हो रहा है। और अफसोस की बात यह है कि मैं जब भी जनरल रिटायर्ड बाजवा से पूछता कि वो कहते कि हम किसी सूरत ऐसा नहीं कर सकते, हम तसलसल चाहते हैं। मुझे कहा जा रहा है कि अगर आपने हुकूमत छोड़ दी तो आपके ऊपर बड़ा जुल्म होगा, आपकी प्रोटेक्शन चली जाएगी। जब मैं मार्च के ऊपर जा रहा था तो मैंने सबको कहा था कि इसमें मेरे ऊपर वारदात होगी, मेरी जान को खतरा है। मैंने पहले बता दिया था कि ये दीनी इंतहा पसंद के नाम पर मुझे कत्ल कर देंगे। हर रोज़ जब मैं मार्च पर जाता था, बुशरा बेगम को खुदाफिज कहता था, मैं इनको सलाम करता हूँ, पता होते हुए कि मेरी जान खतरे में है। इसके बावजूद मुझे कहती थी कि जाओ, ये जहाद है, ये काम आप अल्लाह के लिए कर रहे हैं। आखिर में इमरान खान ने कहा कि जैसे ही मैं चलने काबिल हूँगा मैं फिर बाहर निकलूँगा, क्योंकि अपनी कौम को हकीकी तौर पर आज़ाद करना ये अल्लाह का हुक्म है और हमें अपने मुल्क के लिए बाहर निकलना होगा, जुल्म के ख़िलाफ़ खड़ा होना होगा और जालिम का मुकाबला करना होगा। ये इमरान खान साहब ने जनाब कहा है और फिर वो लोगों में आने वाले हैं। उन्होंने वाज़ेह तौर पर ऐलान कर दिया है और अब इनके पास कोई चारा नहीं बचा PDM के पास के सिवाय इसके कि वो इलेक्शन में जाएं, चाहे वो चाहें ना चाहें। पहले भी उन्होंने बंद कमरों में साजिशें रचाई, बड़ा कुछ कर लिया उन्होंने, कुछ नहीं बन सका। तो अब भी जितना भी गेम कर लें, जितनी भी साजिशें रचा लें, जितना भी बच जाएं, उनकी बात नहीं बनने वाली। इसी वाले से इंशाल्लाह हम अगली वीडियो में बात करेंगे कि किस तरह इनकी अब सीटी गुम हो गई है, कितनी परेशान है PDM, सारी तरह जमातें कितनी खौफजदा हैं, कितने पसीने छूटे हुए हैं। अंदर की कहानी सारी आपको बताएंगे अगली वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।